آج ہم بکری خریدنے کے لیے گاؤں کا رخ کر لیتے ہیں، لیکن گاؤں میں بکری کے بجائے ہمیں اونٹنی مل جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ گاؤں میں ایک نوجوان کو ایک قیمتی اور ایک نایاب بوٹی بھی ملی ہے، جس کے فوائد اور قیمت جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ خیر عصر کے تقریباً 5 بجے ہم بکری خریدنے کے لیے ایک دور دراز گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اروان گاؤں کے اونچے اونچے اور تنگ پہاڑی راستوں کو کراس کرنے کے بعد ہم فائنلی اروان گاؤں داخل ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی خوبصورت بکریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہاں ولاگ کے آخر میں آپ لوگوں کو ایک نایاب اور قیمتی چیز بھی دکھانے والا ہوں جو میرے گاؤں کے ایک نوجوان کو پہاڑوں سے ملا ہے۔ گاؤں پہنچ کر سب سے پہلے ہم پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس شخص سے ہم بکری خریدنے والے ہیں وہ یہاں کے نزدیکی پہاڑ میں بکریاں چراتا ہے۔ بھائی یقین جانو کہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اتنا سکون اور مزہ آتا ہے کہ کیا بتاؤں، کیونکہ پرندوں اور جانوروں کی خوبصورت آوازیں اور ٹھنڈی ہوا انسان کو بالکل فریش کر لیتی ہے۔ راستے میں ہم پر خوبصورت بیڑ بھی آتے ہیں، لیکن ہمیں بکری چاہیے، سو اسے ہم سکپ کر لیتے ہیں۔ پہاڑ پر چڑھ کر ہمیں پیاری بکریاں مل جاتی ہے۔ پہلے تو ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ ایک بکری کو چپکے سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، بالکل کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن پھر تھوڑا سا سوچنے کے بعد ہم نارمل موڈ میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ بندہ ہمیں نہیں ملتا جس سے ہم بکری خریدنے والے تھے، بس پھر یہیں پر ہی ہم کچھ سویٹس کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی سویٹس کو جیسے ہی چھکتا ہوں تو بھائی ذائقہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، بڑا ہی لاجواب ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہے وہ قیمتی اور نایاب بوٹی جو میرے گاؤں کے ایک نوجوان کو پہاڑوں سے ملی ہے۔ اس شخص کے مطابق یہ ہمارے لوگ طاقت اور کچھ مخصوص بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی طاقتور غذا ہے۔ اس کے بارے میں کون جاتا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ باقی اس کی قیمت جاننے کے لیے آپ لوگ اس کو گوگل کر سکتے ہو۔ اس قیمتی بوٹی پر رپورٹ بنانے کے بعد ہم پہاڑوں سے اترتے ہیں اور گاؤں کے مسجد میں نماز عصر ادا کر لیتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد مجھے بکری کے بجائے یہاں پر اونٹنی مل جاتی ہے جو برائے فروخت ہوتی ہے۔ اونٹنی کا مالک کہتا ہے کہ آپ صرف چیک تو کرو، بہت ہی معصوم اونٹنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی ہوتا ہے کہ کئی اونٹنی مجھے فٹ بال سمجھ کر شاٹ نہ دے۔ یہی پر ہی میں اونٹنی کی صحیح چیک اپ کر لیتا ہوں، لیکن یہ ہمارے بجٹ سے باہر ہوتی ہے۔ اب جس بندے سے ہم بکری خرید رہے تھے ہم اس کے گھر روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کسی ضروری کام سے مارکیٹ گیا ہے۔ بس پھر اس کچے راستوں کو کراس کرتے ہوئے ہم واپسی کا رخ کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ولاگ میں ہم دوبارہ اس گاؤں آئیں گے اور ایک خوبصورت بکری کو خریدیں گے۔ باقی لائک اور ریپوسٹ کرنا نہ بھولے، اور ہاں میرے YouTube چینل کو تو ضرور سبسکرائب کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، گڈ بائے۔